बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी जी को एक वाज़ेह पैगाम दिया है, दो टोक पैगाम दिया है कि अगर मुमकिन तौर पर हमला हुआ तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि भरपूर तरीके से रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। और उन्होंने फरमाया कि जंग शुरू करना तो आसान है लेकिन इसे ख़त्म करना इंसानी हाथों में नहीं होता। आप सबूत दें पुलवामा हमले के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से, मिल बैठ के बात करते हैं। दुनिया मान चुकी है कि अफ़गान मसले का हल भी फ़ौजी नहीं बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए, और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी जानिब भी उन्होंने वाज़ेह स्टेटमेंट दी। लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब का ये पैगाम है और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी खुद क्या कहते हैं। भारतीय मीडिया किस तरह से पाकिस्तान दुश्मनी में हलकान हुआ चाहता है और सोशल मीडिया पे वहाँ पर किस कदर भड़काया जा रहा है पाकिस्तान मुखालिफ अनासर और जज्बात को, इस सब का हम जायज़ा लेंगे। और फिर पाकिस्तान के पास मुमकिन तौर पर ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है, कैसे इस बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जा सकता है। ये हमारा आज का पहला मौजू है। और फिर हम बात करेंगे जी जाली बैंक अकाउंट्स केस में आज सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्तें थी 9 मजमूई तौर पर, बशमूल जरदारी साहब, मुराद अली शाह, बिलावल, फरयाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और दीगर की। वो नजरसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी हैं। ये जाली बैंक अकाउंट्स केस अब खड़ा कहाँ है, मामले में आगे क्या होने जा रहा है, इसका जायज़ा लेंगे। और आखिर में कुलभूषण जाधव केस दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ में आज पाकिस्तान के वकील ख़ाबर कुरैशी साहब ने भरपूर दलाइल दिए हैं। बराह रास्त आपने टीवी चैनल्स पर भी देखे और उनके दलाइल के दौरान हमने देखा कि जो भारतीय वहाँ पर वफूद मौजूद थे वकला की सूरत में वो सर पकड़े बैठे थे, क्योंकि ऐसे ऐसे सवालात उन्होंने उठाए जिनका जवाब अभी तक भारतीय मीडिया या भारतीय वकला वहाँ नहीं दे सके। आज दी हेग में क्या हुआ, आदिल बड़ाई साहब दी हेग से हमें बराह रास्त रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले जनाब वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को पैगाम सुना दूँ, पहले देखिए जी। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर जब दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फ़ायदा क्या है। आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा देना है। तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। जो अगर कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है। हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है। हिंदुस्तान में नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है। कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। सर एक बात तो सबसे पहले, जितना क्लियर कट मैसेज है, मुख्तसर, जामे, वाज़े और जितनी कॉन्फिडेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज है, सबसे पहले तो वो उस पर दाद के मुस्तक हैं वज़ीर-ए-आज़म की। उन्होंने पूरी आवाम की तर्जुमानी कर दी आज। देखिए, उन्होंने वाज़े तौर पर एक बात कही है कि जिस तरह की भी तहकीकात आप कराना चाहें वो हम उसके लिए तैयार हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी पेशकश तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल। अगर वो मुश्तरका तहकीकात करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह, अगर किसी बैनुल अक़वामी अदारे को बीच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तब, अगर सिक्योरिटी कौंसिल के पास जाना चाहते हैं तब, कोई अब भारतीय हुकूमत पर लाजिम है कि वो अपना जो नुक्ता नज़र है बयान करे, किस तरह की तहकीकात उनको मतलूब है। और इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि जो लोग, अगर कोई बैठा पाकिस्तान की सरजमीन पर
کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ خود پاکستان کا دشمن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو خود کش حملہ آور تھا وہ مقبوضہ کشمیر کا رہنے والا ہے. جی ہاں, وہ کسی اور ملک سے نہیں وہاں گیا. اس کی شناخت ہو چکی ہے. جو بارود وہاں استعمال ہوا ہے وہ بارود کسی اور ملک سے نہیں وہاں ٹرانسپورٹ کیا گیا. اس لیے ان کے سابق جرنیل خود لکھ رہے ہیں آرٹیکلز میں کہ یہ بارود وہیں سے ہے. جذباتی جو ہے رد عمل وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جب یہ جو ہڈیا ہے نا, جب اس میں ابال آتا ہے یہ اپنے کنڈے جلا لیتی ہے. وہی وہ بالکل ٹھیک, اپنے کنارے جلا لیتی ہے. تو ہندوستان کو اس ہنڈیا کی صورت نہیں ہونا چاہیے جو جس سے اس سے اپنے کنارے جل جائیں. اور پاکستان کوئی ترنے والا نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور جب ایٹمی طاقتیں ان کا تصادم ہوگا تو پھر کس درجے کی تباہی پھیلے گی. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. اور کیا کچھ ہوگا, پھر جو ہوگا سو ہوگا. لیکن اس کے بدلے میں اس سے پہلے نریندر مودی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے تازہ, میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وہ کن خطوط پر سوچ رہے ہیں اور کیا ان کے خواب خیال میں. دیکھیں پلوامہ میں ہوا کرور آتنکوادی حملہ یہ دکھاتا ہے کہ اب باتوں کا سمے نکل چکا ہے. اب ساری دنیا کو آتنکواد اور اس کے سمرتھکوں کے ورودھ ایک جٹ ہو کر ٹھوس قدم اٹھانے کی آوشکتا ہے. آتنکوادیوں اور اس کے مانوتا ورودھی سمرتھکوں کے خلاف کارروائی سے ہچکنا بھی آتنکواد کو بڑھاوا دینا ہی ہے. یہ ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ ہیں جو انڈیا کے دورے پر تھے, ان کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس تھی, وہاں مودی صاحب یہ اظہار خیال فرما رہے تھے. دیکھیے انہوں نے کہا دنیا کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. تو اقوام متحدہ چلے, سیکورٹی کونسل چلے, پاکستان پاکستان میں پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھا ہے. پھر دنیا جو ہے اس پہ فیصلہ کر لے کہ اس کی کس طریقے سے تحقیقات ہونی ہے. تحقیقات کے بغیر صرف اپنے مفروضوں پر اس طرح کا الزام لگانا اور پھر اس حد تک چلے جانا, یہ ہندوستان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ اس وقت جب افغانستان پر ڈائلاگ ہو رہا ہے اور وہاں بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو وزیر اعظم نے درست کہا ہے کہ بھئی یہ اس وقت پاکستان کیسے, اور پھر دیکھیں جب کراؤن پرنس یہاں آئے اس وقت کیسے ممکن تھا, کس کی عقل ماری گئی. انہوں نے بات بھی کی اس بات کہ وہ ان کی آمد کے موقع پر ان کے دورے کو ایک خراب کرنے کی کوشش کرے. اسی تناظر میں جو وزیر اعظم نے سوال اٹھایا نا سر, وہ یہ تھا کہ پاکستان کو پلوامہ کے واقعے سے فائدہ کیا ہوتا, اگر ہم نہیں کروایا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے اب ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ بالکل خلوص نیت کے ساتھ دونوں ملکوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ دہشت گردوں کا کوئی گروپ جو ہے نا, یا کوئی عنصر جو ہے, یا کوئی فرد جو ہے, اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے ملک پہ کارروائی کرے. بھارت کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنا ٹیمپریچر اوپر جا چکا ہے, جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں, اور جو ہمارے پرائم منسٹر نے آفر کی اتنی بڑی آفر, اس کے جواب میں آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارتی نیتا ہیں, بھارتی جو قیادت ہے, وہ واقعی اس آفر پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور سوچے گی کہ اچھا جی اگر آپ نے یہ پیشکش کی ہے تو یہ لیجئے ثبوت اور بات کیجئے. یقیناً بھارت موڈ ان کا ایسا ہے. آج کوئی حکومت نہیں ہے, گاندھی جی کی حکومت نہیں ہے. آج کوئی یہاں مرارجی دیسائی نہیں ہے, یہاں کو اٹل بہاری واجپئی نہیں ہے. آج نریندر مودی ہیں, نریندر مودی صاحب ہیں. لیکن نریندر مودی صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. یہ کوئی ایسی یہ گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے. اچھا, سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر صاحبہ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محترمہ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, آپ محترمہ یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور جس طرح آج وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے, اور اس سے پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم آگ بگولا ہیں, اور بڑا انڈیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے راستہ بنانا چاہیے تاکہ امن کی فضا جو ہے وہ اس کو نقصان جو پہنچ سکتا ہے, جو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں, وہ چھٹ جائے بادل. دیکھیں سب سے پہلے تو آئی تھنک ہمیں ایک انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایک ریجنل اپروچ اور
یہ دیکھنا کہ اس لڑائی سے اور اس جنگی ماحول جو ہم نے پیدا کیا ہے اپنے جرنلسٹ جیسے ہمارے جس طرح بولتے ہیں، اور یقیناً آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں تو ایک وار لائک سچویشن، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اٹیک کرنا ہی ہوگا. ان کے بہت بہتر جیسے برکھا دت ٹائپ کے جرنلسٹ بھی، ان کے اگر آپ آرٹیکلس پڑھیں تو اس میں لکھا جا رہا ہے کہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے بٹ ٹو میک سم سارٹ آف اے اسٹرائک اور دی ادر. میرے نظر میں آئی تھنک پرائم منسٹر عمران خان آئی ووڈ ہیو ہوپڈ، دیکھیں وزٹس ہوتے رہتے ہیں، آئی ووڈ ہیو ہوپڈ ہی ووڈ ہیو ریئیکٹڈ امیڈیٹلی، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. جو ریئیکشن انہوں نے دیا وہ میجرڈ تھا، اسٹیڈ فاسٹ تھا، اینڈ آئی تھنک بیلنس تھا. اور پاکستان کو یہی اپروچ رکھنی چاہیے کہ ہم خود ٹیررزم کے سب سے بڑے وی آر دا وکٹمز آف ٹیررزم. ٹھیک ہے جی، جو کچھ اس پورے ریجن میں ہو رہا ہے، بے شک وہ انڈین ٹیریٹری میں ہو رہا ہو، آپ کو یاداف کا بھی پتہ ہے ہم سب کو، اس وقت تو وہ خبر بھی گرم ہے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا اس وقت ٹرائل چل رہا ہے. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرنی ہے اور وار ہسٹیریا کو لانا ہے تو ٹو کین پلے دس گیم اینڈ ٹو ہیو بین پلینگ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ تو آ گئی، آپ نے اسے تعریف بھی کی، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ پلوامہ واقعے کے بعد جو اجیت ڈوول صاحب سے بات ہوتی ہے، جان بولٹن صاحب کی، یا پھر ایرانین کاؤنٹر پارٹ کی جن سے گفتگو ہوتی ہے، تو اس سے بھارت نے یہ اخذ کیا کہ ہم اس طرح سے سفارتی محاذ پر پاکستان کو تنہا کریں گے اور پوری دنیا کو باور کرائیں گے کہ پاکستان کس طرح سے ان حملوں کے پیچھے ہے. اس سچویشن سے نکلنے کے لیے سفارتی محاذ پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں تو صرف پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہوگی. دیکھیں انڈیا کی اس وقت، بھارت کی اس وقت اسٹیٹڈ پالیسی، اور یقیناً ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت وہ سیکولر بھارت جو شائننگ انڈیا کے نعرے لگاتا تھا وہ نہیں ہے. اس وقت مودی کا ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ بھارت آپ کو آنکھوں میں ہے کہ پاکستان سے اگر پیچھے کوئی گروپس نے پاکستان کی ٹیریٹری استعمال کی تو ہمارا ان کے ساتھ نہ کسی قسم کا تعلق، نہ کسی قسم کی وابستگی، نہ کسی قسم کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اور یہ پوری دنیا کو ویزیبل ٹو دا نیکڈ آئی ہونا چاہیے. یہ صرف ہمارے کہنے میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ایکشن میں بھی ہونا چاہیے. آئی تھنک اس سے جو انڈیا کا آبجیکٹو ہے ٹو ٹرائی اینڈ آئسولیٹ پاکستان، سب سے بہترین طریقہ ٹو آئسولیٹ دیئر نیریٹو، the narrative that India is trying to shape against Pakistan. وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے تحقیقات کرانے کو تیار ہیں جو انڈیا جس سے سیٹسفائی ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے تحقیقات ہو سکتی ہے جس سے انڈیا جو ہے اس کی کچھ سیٹسفیکشن ہو سکے؟ دیکھیں وہی بات ہے، یہ سب کچھ ہمیں پھر سے انڈیا اور پاکستان کو اکٹھے مل کے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں. وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ممبئی میں بھی آپ نے ہمیں یہ کہا تھا اور ہم نے پھر آپ ٹرائل آگے نہ لے جا سکیں. ہم ان کو کہیں گے سمجھوتے کے ٹرائل کا آپ نے کیا کیا. دیکھیں ایک ہے ایڈورسری کو دوسرے کی آنکھ سے دیکھنا اور ایک ہے اس پوری سچویشن کو ایز اے جوائنٹ چیلنج دیکھنا کہ ٹیررزم ایک جوائنٹ چیلنج ہے پورے ریجن کو. اور اب آپ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل بیٹھنا چاہیں، ٹرائی لیٹرل بیٹھنا چاہیں، ملٹی لیٹرل بیٹھنا چاہیں، آپ بیٹھیں. اور اس میں آبویسلی جو اس جگہ پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، آئی وڈ بی ویری سرپرائز اگر ہماری کسی قسم کی بیک ڈور ڈپلومیسی نہ چل رہی ہو اور ان کو یہ اسٹرانگ میسیجز ہر سطح پہ نہ جا رہے ہوں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چین جو ہے اور امریکہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا سیکورٹی کونسل براہ راست اس میں کوئی یعنی آگے بڑھ سکتی ہے، کوئی اقدام کر سکتی ہے؟ دیکھیں سیکورٹی کاؤنسل پہ تو ریزولوشن 1947 بھی ہے نا کشمیر کے بارے میں، اس کا کیا بنا؟ سیکورٹی کاؤنسل سے اس وقت کچھ ایکسپیکٹ کرنا جب یو این خود ایک ڈولڈرمز میں ہے، میرا خیال سے تھوڑا سا طرف آئی تھنک دنیا میں ہمیں ایک لیسن لرن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کر کے اپنی ڈپلومیسی نہیں چلا سکتے. ہمیں خود بھی بہت کچھ کرنا چاہیے اور جیسے میں کہہ رہی ہوں ہمیں ہر سطح پہ بائی لیٹرل سطح پہ بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اور ملٹی لیٹرل سطح پہ بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. تو بائی لیٹرل سطح پر اگر تیاری نہ کوئی دوسرا فریق بات کرنے کے لیے تو کہتے ہیں جی پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی بات چیت کا سمے گزر گیا. دیکھیں ابھی اس وقت سمے بالکل نہیں گزرا، خدا نہ خواستہ اگر بلیٹ از ناٹ آؤٹ آف دا گن یٹ، بالکل سما ہے. اور یہ میں جیسے کہہ رہی ہوں یہ صرف تعلقات آپ کے اسٹیٹڈ پالیسی پہ نہیں ہوتے، آپ کے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، آپ کے بیک ڈور چینلز بھی ہوتے ہیں. اس وقت آئی تھنک ہماری اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ وی کین ڈرائیو سم سینس انٹو دیم. اگر وہ سینسلیس باتیں کر رہے ہیں تو پاکستان سے سینسلیس باتیں آنا ہمارا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ریئیکشن ہمیشہ وی شوڈ آلویز چوز دا ہائر گراؤنڈ، وی شوڈ آلویز چوز پرو ایکٹیو ڈپلومیسی اگینسٹ ری ایکٹیو ڈپلومیسی.
ٹھیک، بہت شکریہ محترمہ ہنا ربانی خیر صاحبہ، سابق وزیر خارجہ پاکستان، اس صورتحال کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کری تھی. آج جاوید نقوی صاحب نے ایک بڑا عمدہ مضمون لکھا دلی سے ایک انگریزی اخبار کے لیے. تو انہوں نے دو بڑے دلچسپ واقعہ لکھے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ 1962 میں جب انڈیا اور چائنا کے درمیان جھڑپیں اور کشیدگی ہوئی تو نہرو صاحب کے فنڈ، ان کے نام پہ ایک فنڈ بنا، تو اس میں میری والدہ نے جیولری دی. اور پھر راجیو گاندھی کے دور میں وہی چائنا جس کے ساتھ ہم لڑے اور جیولری دینی پڑی ہمیں چندے کے طور پر، انہی کی قیادت کے ساتھ ہم ہینڈ شیک کر رہے تھے. تو یہ تاریخ کا سبق ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ منموہن سنگھ صاحب نے جو 2009 کا الیکشن جیتا وہ بغیر پاکستان مخالف کیمپین کے جیتا، اور اس کے 2008 میں حالانکہ ممبئی حملے ہو چکے تھے اور اس کے بعد وہ شرم الشیخ بھی گئے، اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گئے. یعنی پاکستان مخالف رویہ ضروری نہیں ہے وہاں کیمپین کے لیے. ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ واجپئی صاحب نے کارگل کے بعد جو الیکشن تھا وہاں ووٹ بینک لوز کیا تھا، حالانکہ کارگل پہ انڈیا کو کلیم کرتا ہے کہ ہمیں مائلیج تھا. تو یہ 3 واقعات لکھ کے انہوں نے مودی جی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے وہاں پر کہ ضروری نہیں ہے. 1965 کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ کو تاشقند میں بیٹھنا پڑا اور معاہدہ تاشقند ہوا. اس کے جو بھی اثرات ہوئے وہ الگ. جو 71 جو ہے جس میں یعنی مشرقی پاکستان کا جو سانحہ پیش آیا سقوط ڈھاکہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو جنگی قیدی تھے ان کو چھڑوانے کے لیے، جو علاقے تھے ان کا قبضہ واپس لینے کے لیے، اور پھر جو یعنی ایک ماحول جو ہے اس کو سنبھالنے کے لیے پھر آپ کو شملہ میں بیٹھنا پڑا. بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی جی وہ بیٹھی ایک دوسرے کے مقابل اور دونوں نے پھر معاہدہ شملہ کیا. تو آپ کو اور کارگل جو ہے، دیکھیے کارگل پر جب آپ نے حملہ کیا اور جنرل پرویز مشرف نے ایک جو ہماری حکومت تھی اس کی مرضی حاصل کیے بغیر اس کو ایک طرح سے دھوکہ دے کر جب حملہ کیا وہاں، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ واجپئی جی نے کہا اس کو وشواس گھات، یہ جو اعتماد ہے اس کا قتل ہے. اور اس کے بعد وہ اتنی ٹینشن پیدا کرنے کے بعد جب واجپئی یہاں آئے تو معلوم خبریں اس طرح چلوائی گئیں کہ جناب ان کو سلوٹ کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی پرویز مشرف صاحب کو. تو اس کے بعد جب انہوں نے خود اقتدار سنبھالا تو واجپئی صاحب سے کانفرنس میں ہاتھ ملایا، پھر وہ آگرہ پہنچے اور اس کے بعد جب یہ حالات خراب ہوئے اور پھر نیپال میں انہوں نے واجپئی جی کے پاس جا کر سٹیج پر اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد ہاتھ بڑھایا ان کی طرف، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے اس وقت یہ بڑی واہ واہ وصول کی کہ یہ ہاتھ بڑھا کر کمال کر دیا. تو بھائی ابھی دیکھیے یہ جو جب ہمارے آئے نا مودی جب یہاں آئے ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے انہوں نے رائے ونڈ میں جا کر، ان کے گھر پر جا کر جاتی عمرہ میں، تو اس کے بعد ان کا ہاتھ جو ہے ہمارے یہاں ایسا سیاست شروع ہو گئی کہ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا. تو ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور انڈیا کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال تو دیکھیں نا ساری جو ایکسیلیٹر ہے پاگل پن کا وہ تو انڈین میڈیا اس وقت ان کے پاس ہے. اب لیکن ہم دیکھیے ایک بات سن لیں، اس وقت تو وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے بھی ایسے عناصر موجود ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً آگ چڑکی ہے اور تیل ڈالا ہے، لیکن آگ میں تیل ڈالا ہے. آج کی صورتحال میں ایاز صادق صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی کے حلقے ہوں، وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار صریحاً نریندر مودی ہے. یہ جو ایک اتحاد ہے یا ایک جو یگانگت کی مثال ہے، یہ بھی تو میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اگر نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری نریندر مودی پر ہوگی، ان کے پردھان منتری پر. جو کچھ ہو چکا ہے اس کی ذمہ داری میں ان پر نہیں ڈالتا کہ جو واقعہ اب جس ایک نیریٹو تو یہ ہے نا کہ خود الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کا اقدام کیا گیا ہے. میں اس حد تک نہیں جاتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نتیجے میں تلخی واقع ہوگی، کوئی اگر جنگ کے بادل منڈلائیں گے، کوئی خون خرابہ ہوگا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پردھان منتری جی جو ہے ان کے اوپر ہوگی اور پاکستان پر نہیں ہوگی. اچھا اب میں آپ کو ذرا اور ایک بات اور سن لیں، انڈین میڈیا کا نا ایک تھوڑا سا کہ پاکستان دیکھیے پاکستان کی تاریخ یہ ہے جب بھی ایسا کوئی چیلنج درپیش ہوا ہے پاکستان کے سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی اور ایوب خان جو تھے وہ الیکشن جیت گئے اور ان الیکشن کے جیتنے سے بڑی شکایات تھیں اپوزیشن کو. محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہو گئی اور نوائے وقت نے اس وقت سرخی لگائی تھی. الیکشن کمیشن نے
मोहतरमा फातिमा जना यानी अयूब खान की जीत का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो यानी इस तरह दिल दुखे हुए थे, अपोजिशन नताइज से मुतमईन नहीं थी, कबूल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब 1965 की जंग छिड़ी तो फिर सारी लीडरशिप अपोजिशन की सारी कौम इकट्ठी हुई, बिल्कुल, और अयूब खान के साथ मिलकर एक मुक्के की तरह खड़ी और इकट्ठे हो गए। और अयूब खान बड़ा एक वाकया है जो अल्ताफ गौर साहब ने लिखा है कि जब वो सारे लोग ऐवान सदर में जमा हो गए अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने कहा, अयूब खान जब कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो उन्होंने अल्ताफ गौर को विस्पर किया, उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा तुमने आज मेरे सारे दुश्मनों को इकट्ठा कर दिया है। तो उन्होंने लिखा कि जब अयूब खान कमरा मुलाकात में पहुंचे तो उनको मालूम हुआ उनका कोई दुश्मन वहां मौजूद नहीं था, वो सारे उनके दोस्त थे और यक जुबान थे। चौधरी मोहम्मद अली, यानी वो सब पाकिस्तानी थे, नवाज रसूलुल्लाह खान, चौधरी गुलाम अब्बास, कहा कोई दुश्मन नहीं था, कोई मुखालिफ नहीं था। और आज जबकि हम इस बहरान में हैं, काश हमारे जो वजीर हैं, हमारे जो मुख्तदर लोग हैं, वो एक जुबान बदल लें अपनी, अपोजिशन भी और हुकूमत भी अपने लहजे तब्दील कर लें। बिल्कुल ठीक है, अपनी गाली गलौज जो है उसको बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है, वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, इत्तेहाद का पैगाम दें। ये सियासत होती रहेगी। 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, अभी पाकिस्तान की बारी, पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान के लिए एक दूसरे के बाल नोचना बंद कर दें और एक दूसरे के खिलाफ इकदाम बंद कर दें। देखिए आज जो खबर आई, ब्रेक ले लूं मैं, आज देखिए, आज मैंने बाज़ वज़रा के ऐसे बयानात पढ़े हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैं नाम नहीं लेता किसी का। दूसरी बात यह कि आज ECL पे नाम डाला है शहबाज शरीफ साहब का कि वो कहीं बाहर ना चले जाए। भाई अगर वो बाहर चले जाएंगे तो वापस आएंगे। आपको पहले भी सुना कि ECL पे नाम था उनका, नहीं पहले नहीं। आज ये डालने की क्या जरूरत थी? उनकी पोती पैदा हुई है, शायद उसको देखने के लिए जाना चाहते थे लंदन में, या नहीं जाना चाहते थे। ये बेमौका, बेमहल इक़दाम है और इस पर गौर करना चाहिए। मैं एक अल्फाज जो है ना, अल्फाज से आमाल जो है ज्यादा बेहतर बोलते हैं, उनकी आवाज़ ऊंची होती है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ज़रा इंडियन मीडिया जिस तरह से हलकान हो रहा है, इस कदर हलकान पाकिस्तान दुश्मनी में हो रहा है कि जो कॉमन सेंस है उनके यहाँ वो भी ख़त्म होती है, हमें दिखे रही है। कुछ शाहकार नमूने पेश करूँगा आपकी खिदमत में, एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पाक भारत ताल्लुकात की, जिसमें भारत की जानिब से मुसलसल कशीदगी को हवा दी जा रही है। तो भारतीय मीडिया में क्या हो रहा है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेके उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। आप ये पहले देखें कि जो इंडियन कमांडर्स हैं वहाँ पर, वो क्या कश्मीरी माओं को पैगाम दे रहे हैं। देखिए, The mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. ये एक बड़ी खुली धमकी है मकबूजा वादी में बसने वाले मुसलमानों के लिए कि उनके साथ मुस्तकबिल में भारत क्या ट्रीटमेंट करने का प्लान कर, और ये बड़ा मसला पैदा हो सकता है। उसके बाद ज़रा इसी सेना के एक और सिपाही जो कि एहतजाज कर रहा है अपने मुतालबात के हकूक़ में, उसकी आवाज़ भी सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। एक तरफ ये थी गिदड़ भभकी और दूसरी तरफ ये सुने। इतिहास में सबसे बुरे दिन हमारे जवानों के लिए हैं। आज जवानों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखोगे, इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ जो हथियार लेके जवान खड़ा उसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा, लातें मारी जा रही हैं और जवानों के सर काटे जा रहे हैं। जो जवान मुंह खोलता है, आपके सामने एग्जाम्पल मैं हूँ, जो पूरे देश ने मेरा सपोर्ट किया, उसके बावजूद नहीं सरकार कमेटी। आज ये जवान रोडों पर भीख मांग रहे हैं, कोई वकील इनका केस नहीं ले रहा। सरकार के दबाव इतना है कि इनका जवानों केस लेने को। आज हम भीख मांग के अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए घूम रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन है, काहे के अच्छे दिन? हम ये पूछना की जगह 4 से 1 भी सर दिखाए सरकार। सर्जिकल जो सरकार ने स्ट्राइक की उस टाइम मैं वहां उसी पोस्ट के अंदर मौजूद था, मैं बता सकता हूं। मैं ये नहीं खुलासा करना चाहता सुरक्षा का मामला कैसी सर्जिकल, ये कोई नई बात नहीं है, हर सरकारें ये काम करती आई है। ये जो फौजा सेना का काम है, ये सरकार जो है बेवकूफ बनाने की जानबूझ के इशू बना रही है सरकार। फिर आपको तेज बहादुर तो याद होगा जिसने कहा था कि हमें खाने को क्या मिलता है, याद आपको वीडियो। अच्छा, अब मैं आपको एक और धमकी इंडिया की जानिब से जो इंडियन चैनल्स के जरिए सामने ये धमकी जो नहीं है, ये तो एक्सपोज किया उन्होंने अपने आप को। नहीं, ये तो नहीं, मैं अगली चीज़ जो है, अगली जो हमने रनडाउन में रखी हुई है वो देखें कि टमाटर की धमकी मिल रही है पाकिस्तान को। सुने,
भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि एमपी के झाबुआ के किसानों ने पुलवामा हमले के बाद तय कर लिया है कि वो नुकसान उठा लेंगे, लेकिन यहाँ के टमाटर पाकिस्तान को निर्यात नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि हमारे टमाटर खाकर पाकिस्तान हमारे ही जवानों को मार रहा है। अब हम पाकिस्तान में टमाटर टमाटर खा के नहीं मारते। आप गौर कीजिए कि टमाटर जो है ये हम खरीदते हैं और उसके बाद जो इंडियन पंजाब के जो काश्तकार हैं उनको इससे पैसे मिलते हैं, उनकी फसल बिकती है। आप ये देखें कि पाकिस्तानी इशिया पर ड्यूटी 200% कर दी, जो समंदर में सैकड़ों कंटेनर से वो रुक गए, जो वाघा पर ट्रक आ रहे थे उनकी कतार वहां रुक गई, तमाम आर्डर मनसूख, और खुद भारतीय ताजर बेचारे इस भारतीय ताजरों को नुकसान होगा और ये काश्तकारों को नुकसान होगा। गोया सजा ये है कि वो भारतीय पंजाब जो है उसके सिख काश्तकार हैं, उनको सजा दी जाए, उनको सजा। अच्छा, अब आता हूँ मैं एक सबसे दिलचस्प जो इस चंक का टुकड़ा है, वो ये है कि पुलवामा इनकाउंटर में जो CRP कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ था, उसमें जो मास्टरमाइंड का नाम लिया गया अब्दुल रशीद गाजी, फिर गाजी के नाम से पहले तो वो पता चला कि जी वो शायद अब्दुल रशीद गाजी वो लाल मस्जिद वाले को समझ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की। वो दिखाएं ज़रा टीवी स्क्रीन पर। सर, मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितने बड़े बड़े इंडियन चैनल्स वेब्स, इंडिया टुडे ने ये तस्वीर छापी, इंडिया टीवी ने तस्वीर छापी, जी न्यूज़ हिंदी ने छापी, आउटलुक मैगजीन ने छापी, और राजशेखर झा बहुत बड़े दानश्वर उन्होंने तस्वीर छापी, ABP न्यूज़ बड़ा मशहूर टीवी इंडिया का उन्होंने तस्वीर छापी। सब ने ये तस्वीर छापी जो आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लैक एक कमांडो यूनिफॉर्म में एक शख्स खड़ा है, उसका नाम उन्होंने रखा कि ये अब्दुल रशीद गाजी हैं जो मारे गए हैं उस इनकाउंटर में, जो 12 घंटे का लंबा तवील इनकाउंटर चला, उसके बाद ये फोटो जारी हुई। अब इसके बारे में 2 थीरीज़ हैं। एक तो खुद एक इंडियन वेबसाइट है, उनके अर्जुन सिद्धाराथ ने इसका पोस्टमार्टम किया। उन्होंने कहा भाई साहब खुदा का खौफ करें, ये एक एप्लीकेशन है जो अमेज़ॉन से फ्री डाउनलोड की जा सकती है, जिसमें ये यूनिफॉर्म मिल जाता है और इस यूनिफॉर्म में आप ख़ुद को डाल सकते हैं, किसी की भी तस्वीर लगा सकते हैं। और ये बहुत बड़े एक अमरीकी जो गायक हैं, गुलकार हैं, जॉन बोवी, उनकी ये अटायर था जिसमें इसको फिक्स किया गया। और दूसरी थीरी में एक ब्राज़ीलियन पुलिस अफसर था जिसकी तस्वीर थी, जिसमें इस शख्स की तस्वीर लगा के तो साबित करने की कोशिश की गई कि जनाब ये है वो शख्स जो मास्टरमाइंड था। तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप इनकी कॉमन सेंस का। भारतीय मीडिया जो है टमाटर तक आ गए, वो किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है। मैंने तो जिस वक्त मैं APNS का प्रेसिडेंट था और यहाँ इंडियन सोसाइटी जो थी, इंडिया के पब्लिशर्स जो थे, उनका वफद आया था, तो मैंने उनको तजवीज़ पेश की थी कि भारत और पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, जो मीडिया अदारे हैं, उनके लिए एक मुश्तरका कोड ऑफ एथिक्स बना लेते हैं। हम मिलके एक दूसरे मुल्क की जो कवरेज है उसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक तय करते हैं, और उसमें फिर ये भी है कि एक दूसरे को दुश्मन कहने की रट जो है वो भी तर्क कर दे, छोड़ दें। मगर उसके ऊपर उस वक्त तो बात कई दोस्तों ने इंडिया के भी इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत का एतराफ़ किया था, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। यानी ज़रूरत है इंडिया और पाकिस्तान, इनका जो मीडिया है हमारा, उसको लोगों तक हक़ायक़ पहुंचाने हैं, और इस तरह से हक़ायक़ जो है और बेतुकी बातें, हक़ायक़ घड़ने नहीं है, धोखा नहीं देना है। वो किस तरीके से क्या खिदमत की जा रही है अपने लोगों की, अपने देश की और अपने अवाम की। ठीक। अच्छा, अब एक और बड़ा केस है, वक्त कम है। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस, 9 दरख्वास्तें नज़र-ए-सानी की मुस्तरद कर दी गई हैं। 2 लोगों को मैंने दावत दी इस पर बात करने के लिए, एक हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट से फैसल कमाल पाशा साहब, और दूसरा एक मुमताज़ सहाफ़ी जंग से वाबस्ता जनाब जाहिद गुशकुरी साहब, जो इस वाक़े को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, असल में ये जितनी भी दरख्वास्तें दी गई, उसके बाद जो वकील थे जरदारी साहब के और फयाल तालपुर साहबा के लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने बड़ा तफसील से खिताब फरमाया कौम से। आपको समझ आई? और मुझे कुछ समझ नहीं आई। ओ भाई, ये दरख्वास्तें आपने सुप्रीम कोर्ट में दी हैं, ये आपकी दरख्वास्तें रद्द कर दी गई हैं। नज़रसानी आपकी नहीं कबूल की गई। तो अब आप क्या वजाहत कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर फैसला तो नहीं सुना सकते आप। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल कमाल पाशा साहब और जाहिद गुशकुरी साहब, आपको खुशामदीद दोनों कहते हैं। और मीडिया हमारा जो है वो भी जनाब लाइव कवरेज कर रहा है। यानी इस ऐसी गुफ्तगू जो दरखास्तें रद्द हो चुकी हैं, उस पे क्या बात? वो उसको ऐसा सुनाया जा रहा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट बैठी। कल बिलावल भुट्टो लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस इशू पे, वो देखते हैं कल वो क्या उन्होंने तो ये बात कही। देखिए, असूलन तो मैं समझता हूँ कि जिस सूबे का मामला है उसी सूबे में ट्रायल होना चाहिए।
چلیں اور اس کے اپنے ایک سیاسی قانون جو ہے وہ تو اپنے راستے پہ سوچتا ہے، اپنے طریقے سے سوچتا ہے، اور لیکن سیاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا وقت کا میں فیصل کمال پاشا سب سے پہلے تو آپ بتائیں نا جی آج ہوا کیا کورٹ میں، پھر میں گشکوری صاحب کے پاس آتا ہوں کہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کا نتیجہ کیا ہوگا. ہاں جی 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 اس مقدمے میں جو درخواست گزاران تھے، آپ کے علم میں ہوگا کہ آصف زرداری فریال تالپور، سندھ حکومت مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری تھے. تو تقریباً جو ساری درخواستوں میں موقف اپنایا گیا تھا وہ تقریباً سیم ہی تھا. جو چیدہ چیزیں تھیں، ایک پہلے یہ کہا گیا کہ ہمیں سنا نہیں گیا اور سنے بغیر فیصلہ کیا گیا. اس پر آج عدالت نے جو اپنی آبزرویشن دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کیا ہی نہیں. ہمارے سامنے ایک رپورٹ آئی، وہ رپورٹ ہم نے نیب کو بھجوا دی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس پر ریفرنس فائل کریں. ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنی تفتیش کریں اور تفتیش کی بنیاد پر اگر ریفرنسز بنتے ہیں تو بنائیں، اگر نہیں بنتے تو نہ بنائیں. دوسری جو کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ مقدمہ 184(3) کے تحت نہیں سنا جا سکتا تھا. 184(3) انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کے پاس یہ تفتیش تھی، سو موٹو نوٹس اس پر نہیں لیا جا سکتا. تیسرا اس میں اعتراض یہ کیا گیا کہ جی آئی ٹی جو ہے اس کو تشکیل نہیں دیا جا سکتا قانون کے تحت. اس پر بھی عدالت نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف جو مقدمہ تھا پاناما کا، اس میں ہم جی آئی ٹی کا اصول جو ہے وہ طے کر چکے ہیں. اچھا ایک آج بہت ہی بڑی بغلے پہ جائی تھی ہمارے سارے دوستوں نے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی، اور کہا تھا بالکل درست ہوا ہے یہ. جی اس کے کلپس موجود ہیں، لوگ چلا رہے ہیں. بالکل. جی اچھا آج ایک جو بڑا اہم ریمارکس یہ سو موٹو اختیارات اور جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے دیا. انہوں نے کہا کہ when institutions are in capture, courts are not helpless. کہ جب اداروں پر قبضہ ہو جائے تو عدالتیں جو ہیں وہ بے بس نہیں ہوتیں. اور انہوں نے بعد میں اس بات کی وضاحت بھی کی کہ عدالت کے پاس آئینی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی انتظامی ادارے سے مدد لے سکتی ہے تفتیش کے لیے، اور اس میں پروگریس کے لیے اس ادارے کی مدد جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. چوتھی جو ان کی کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ جو کیسز کا ٹرائل ہے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کراچی میں نہ کیا جائے، اسلام ہیں جو جن کے اوپر الزام ہے، اور سارے ثبوت جو ہیں وہ سب کے سب کراچی سے متعلق ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر بھی عدالت نے جواب دیا کہ ہم نے صرف یہ کہا ہے نیب چیئرمین جو ہیں وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ اس مقدمے کو جہاں چاہے اس کی سماعت کر سکتے ہیں. نیب کا ایک وفاقی ادارہ ہے، پورے ملک پر اس کا دائرہ اب نیب جانے، ایف آئی اے جانے اور پیپلز پارٹی کے رہنما جانے، ٹھیک ہو گیا، ان کو کوئی ان سے نجات نہیں مل سکتی. اچھا اب زاہد گشکوری صاحب آپ یہ فرمائیں کہ اب جعلی بینک اکاؤنٹس کیس جو ہے اس میں آگے ہونے کیا جا رہا ہے، کہاں کھڑا ہے یہ کیس، اور کیا دیکھتے ہیں آپ اس کیس کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھتا ہے؟ دیکھیں ایک تو بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب دونوں کا. میں اس بات سے شروع کروں گا کہ جو ابھی چیف جسٹس کھوسا کے ریمارک سے ابھی میرے کولیگ نے بتایا، میں بھی وہاں پر موجود تھا، کہ ان کیس آف انسٹیٹیوشنل کیپچر کورٹس آر ناٹ ہیلپ لیس. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے، اور جو ہمارے 99% لوگوں کو، عوام کو نہیں معلوم کہ چیف جسٹس صاحب یہ بات کیوں کر رہے تھے. اس کے پیچھے 5 ریفرنسز اب نیب فائل کرنے جا رہا ہے. یہی ایک وجہ ہے، جب آپ کی میرے پہلے پروگرام میں بات ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے اسپیسیفک بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر سندھ کا پوچھا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، تو اب 5 ریفرنسز ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر. اگر آپ والیوم 16 پڑھیں، ان کے پیجز 89 سے 94 تک، کہ کس طرح اداروں کو کیپچر کیا گیا تھا. اس چیپٹر کا نام ہی یہی ہے. اس پر 5 ریفرنسز فائل ہونے ہیں. اس میں پہلا سندھ بینک کا ہے، جو پورے بینک کی جو ٹوٹل کیپیسٹی تھی وہ $16 ارب کی تھی، جبکہ 16 ارب روپے کی، جبکہ اس سے 24 ارب روپے کے اومنی گروپ اور اس کی کمپنیز کو وہاں سے لون دیے گئے ہیں جو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور پورا بینک
اس پہ بیٹھ گیا ہے. یہ تو ایک لمبی سٹوری ہے جس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اداروں کو کیسے کیپچر کیا گیا ہے اور 5 ریفرنسز پر فائل ہونے اگر آپ والیوم 16 پڑھیں. اور پھر ہونے کیا جا رہا ہے, میری جو معلومات ہیں اس میں آپ پہلے سٹیج پہ 4 ریفرنسز کو فاسٹ ٹریک رکھا گیا ہے, ان پہ کام مکمل ہو چکا ہے. میراتھن میٹنگ ہوئی ہے جے ایچ سی کے ممبرز کی, نیب کے لوگوں کی. ان میں سے پہلا جو ریفرنس ہے بڑا دلچسپ عمل ہے کہ اسی ریفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہا ہے. بلاول بھٹو کا جو نام ہے وہ پہلا ریفرنس ہے پارک لین پارسینن کمپنی کے ساتھ مل کے یہ بنایا جا رہا ہے, اور ان میں جو مین ایکیوزڈ ہیں جو میرے اچھا اب انفارچونیٹلی اتنی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو ہے کہ کو مزید ہم سننا چاہتے ہیں, لیکن اب وقت ختم ہو گیا. کل کوشش کریں گے اس بات کو آگے بڑھا سکے کیونکہ آخری جو چنک کے پروگرام ہے اس میں 2 منٹ بچ جائیں گے تو مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ, آپ کو پھر سنیں گے تفصیل کے ساتھ. ایک چھوٹی سی خبر اور جو میرے ذرائع بھی لے کے آئے ہیں. ایک صاحب تھے بڑے پڑھے لکھے اور کسی سروسز کا حصہ ہیں, ان کو امریکہ بھیجا گیا تھا اور وہ وہاں ایک طویل عرصہ قیام کرنے کے بعد اسی سلسلے میں جو متعلقہ ریکارڈ تھا وہ لے کے پاکستان آ چکے ہیں. یہ میں وثوق سے خبر دے رہا ہوں اور امید ہے کہ جلد کچھ وہاں سے ایکسٹریکٹ کر لوں گا. تو نیب جو ہے اس کے پاس ہی رپورٹ کریں گے نا آبویسلی, اور دیگر اداروں کو. ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. شامی صاحب, میں نے تو وہ ہیگ سے عدیل بڑھائی صاحب کو آن لائن لیا ہوا تھا, ان سے بات کرنی تھی. آج خاور قریشی صاحب نے دھجیاں بکھیر دی, بھارتی موقف کی مضحکہ خیز قرار دی اور کئی سوالات اٹھائے جس کے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے انڈین لائرز نے سر پکڑ لیے وہاں پر. لیکن یہ میں بات 47 سال کا کلبھوشن کیسے ریٹائر ہو گیا, ریٹائر کیسے ہو گیا, ایک بات. دوسرا آپ مانے یہ کلبھوشن ہے, یہ حسین مبارک پٹیل ہے, پاسپورٹ کس پہ تھا, اور یہ ہم پاگل ہیں کہ ایران کے اندر جا کے اسے اغوا کر کے لے آئیں, کوئی ایویڈنس تو دیں. بہرحال یہ بڑا دلچسپ ایشو تھا, کل بات کروں گا. اس اہم معاملے کو پوسٹ پون کرنے کی ایک ہنگامی وجہ ہے سر. یہ میں بھی چونکہ ہم پروگرام کے دوران فیڈ بیک دیکھتے ہیں, انڈیا ٹوڈے ٹی وی چینل بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے, وہاں پر عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے اس موجودہ صورتحال پر, جناب عمران خان صاحب کے حالیہ بیان پر جنہوں نے مودی کو دیا ہے. اور وہ بیان ایسا ہے کہ اسے سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد آگ لگ گئی ہے میرے تن من دھن میں سر. وہ اس لیے بدن میں آگ لگتی ہے, تن من دھن سر ہر جگہ آگ لگ گئی ہے. میں ایک پاکستانی دا کیوں نہ لگ گیا, میں آپ کو جملے سناتا ہوں, میں دیکھتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے یہ ان کا ایکسٹمپور بیان نہیں ہے. he was taught to say these words, اور یہ پپٹ ہیں وہاں پہ قوتوں کے, اور انہوں نے ایکسٹریمسٹ ریلیجیس گروپس کی حمایت سے یہ آئے ہیں, ان کو سب پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہرزہ سرائی کر رہی ہیں وہ انڈین چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف. یہاں پہ وہ پلی بڑھی, یہاں کا نمک کھایا, یہاں کے شخص سے شادی کی, اور بعد میں جا بیٹھی وہاں پہ انگلینڈ جا کتاب لکھتی ہیں, اور اب یہ ہرزہ سرائی کر رہی ہیں پاکستان کی. سر یہ باپ کو سر یہ بات ایسی کرنے والی ہے, انڈین میڈیا کا اثر ہو گیا کہ اتنے کہہ رہی ہیں عمران has come into power by compromising on ideology and moderate policy. انڈیا اتنی ریحام خان اتنی اہم نہیں ہے کہ ان پہ اتنا غصہ ظاہر کیا جائے. ان کی کیا ہمارے لیے نہیں ہے نا, لیکن انڈین چینل جب یہ کہے گا کہ جو سٹنگ پردھان منتری ہیں پاکستان کے, ان کی پہلی جو پتنی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, تو اپنے موقف کے حق میں وہ دلائل تو جوڑیں گے نا کہ یہ ریحام خان صاحبہ کہہ رہی ہیں. پتنی ہے, کوئی پاکستان کی کوئی ذمہ دار ہیں, کوئی سیاستدان ہیں, کسی پارٹی کی لیڈر ہیں, پتنی صاحبہ جو ہیں جو مرضی کہیں. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے اپنی تقریر میں, اس پہ بات نہیں کی بی بی نے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ آئیے ہم تحقیقات کرتے ہیں, ہم جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں, اور ہم اس کو معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. یہ نہیں کہا کہ ہم کو چڑھ کے حملہ کر دیں گے انڈیا پہ. یہ کہا اگر آپ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. یہ ہر پاکستانی یہی بات کہے گا, اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہہ سکے گا. اچھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کسی کانٹینٹ پہ اس بی بی نے کوئی بات نہیں کی, اور جملہ سنیں, ریحام خان asserted that عمران خان did what he was taught to do. تو اب مجھے تو پتہ نہیں آپ کو غصہ میرا خیال کہیں نہ کہیں, میرا خیال ہے ریحام بی بی وہ سب کہہ رہی ہیں what she is being taught to do. بہرحال یہ ریحام بی بی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ. ریحام بی بی ہمارا کوئی خاص موضوع نہیں ہے, افسوس ہوتا ہے, اور نہ کوئی میں نہیں سمجھتا ان کی اتنی اہمیت تھی کہ اتنا غم و غصے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے ان پہ. بس ان کا تیرا جواب یہی ہے کہ مسکرایا جا. اور ابھی کیپٹن عمیر میاں نے بھی کہا ہے کہ معاملہ جو ہے بس انڈیا کی گیڈر بھپکیاں دم توڑ چکی ہیں, پروگرام وقت بس خطرہ ٹل چکا ہے. اللہ خیر کرے. اجازت دیں ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.